وہ دین اسلام میں بھی شامل نہیں ہوگا. وہاں پر چلے گئے. آج سے ایک 1.5 سال نہیں، آج سے ایک 2 سال پہلے رمضان کے مہینے میں میں کسی افطار کی دعوت میں جا رہا تھا، اور ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے مبارک مہینے میں جب افطار کے لیے آپ جاتے ہیں تو ٹریفک جیم اور تمام چیزیں، اور میں گاڑی تیز جا رہی تھی تو ایک کنٹینیوس بیسس پر ایک میرا ٹیلی فون بج رہا تھا. میں 3-4 بار مس کال ملا، آخر قصہ کیا ہے، فون اٹھایا تو دوسری طرف سے نوجوان نے کہا اسد بھائی السلام علیکم. میں نے کہا میاں خیریت، یہ وقت پہ سب ٹھیک ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے روزے سے پہلے اتنا ہم تمام میں اتنا صبر نہیں رہتا. اس نے کہا نہیں، ایک آپ سے بات کرنا تھا. بولا جلدی بولو، گاڑی چلا رہا ہوں. اس نے کہا کہ اسد الدین اویسی صاحب، وہ فلاں ہائی ٹیک سٹی کے پاس وہ مشہور فلم ایکٹر سلمان خان آیا، ذرا میرے کو اندر بھیجا دو نا آپ. ارے میرا بیوقوف نالائق، ارے روزہ کھولنے کو 20 منٹ ہے بابا، تو مسجد میں آ جا، تیرے کو اللہ مل جائیں گا. وہاں کیا ملے گا تمہارے کو؟ بولا نہیں وہ بات تو صحیح ہے، مگر انہیں حیدرآباد آیا ہوا ہے نا. ارے میں بولا میاں انہیں حیدرآباد آیا، جہنم میں جائیں گا، اس کے پیچھے کیوں جانا؟ یہ ہمارا مزاج بنا ہوا. اگر نوجوان ان تمام چیزوں کے پیچھے جائے گا تو پھر کیا حاصل ہوگا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی کے سلسلے میں پرانے شہر کے علاقے میں وہاں پر ہماری مسلم بچیاں میتھروں کے ساتھ نکل کر جا رہی ہیں. اس کی بھی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ کسی حد تک یقیناً ان ہماری بچیوں کی پرورش صحیح نہیں ہے، ان کے گھر کا ماحول کلتن ہے، ان کے ماں باپ کو دین اسلام کیا ہے نہیں معلوم. ان بچیوں نے کبھی اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا ہوگا، اور صرف ایک کلچرل طور پر برقع پہننا ہے، برقع پہن لیے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جہیز کی لعنت، اور اس کے ذمہ دار ہماری عورتیں. یہ شکایت کرتی ہیں کہ میری بچی کی شادی نہیں ہو رہی جہیز کی وجہ سے، اور جب بیٹے کی شادی کی بات آئی تو وہی ماں کہتی نہیں جہیز کتنا دے رہے، کون سی گاڑی دے رہے، جوڑے کے پیسے کیا دے رہے، کیا شادی کے دن کھانا کھلائیں گے؟ کیوں کھلائیں گے شادی کے دن کھانا؟ کہاں سے کھلائے گا غریب؟ ہم ایک مسلمان قوم میں بہت بڑی تعداد، بلکہ میں تو کہوں گا 90% مسلمان اس سے زیادہ غریب ہیں. ان میں استطاعت نہیں ہے کہ شادی کے دن کھانا کھلا سکیں، مگر نہیں، کلچر بن گیا. نہیں کھلائیں گے تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ اور پھر دولہے والوں کا اصرار نہیں، شادی کے دن آپ کھانا کھلانا. عزیزان ملت اسلامیہ، وہ غریب بیچارہ قرضوں میں ڈوب جاتا ہے، قرضوں میں ڈوب جاتا ہے، سود پہ سود ادا کرتے رہتا ہے. بعض لوگ تو مر جاتے اس میں. عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں پر میرے ان الفاظ کو سن کر صرف سسکیاں لے کر یا سر کو ہاتھ لگا کر یا آنکھ میں آنسو لانے سے کچھ حاصل نہیں ہے. میرا کام بولنا ہے، میں بول رہا ہوں، اور ہم تمام کو جواب دینا ہے اللہ کے پاس. اس تمام چیزوں کا خاتمہ کرنا پڑے گا، روکنا پڑے گا. اور کیسے تمام برائیوں کا خاتمہ ہوگا؟ جب ہم اپنے دل اور زبان کے ساتھ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، دین اسلام پر چلیں، قرآن اور سنت کو اپنا لیں. اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں کے غلام ہیں تو ضروری ہے کہ ہم تمام مل کر ان برائیوں کا خاتمہ کریں. آج سب سے بڑا خطرہ ہم کو ان برائیوں سے، ہم دشمن سے مقابلہ کر سکتے ہیں اور مجھے ان کی فکر بھی نہیں ہے، مگر یہ مسائل ایسے ہیں جو ہم کو کھا رہے ہیں دیمک کی طرح. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم ان تمام چیزوں پر غور کریں. یقیناً قابل مبارکباد ہے مسجد ہاضہ کے کمیٹی کے لوگ جنہوں نے یہاں پر اس جلسے اصلاح معاشرہ کو منعقد کرنے کی اجازت دی. بلکہ ہمارے اس طرح کی جلسے شہر حیدرآباد کے
مختلف مساجد سے ہٹ کر بھی مختلف مقامات پر ہونے چاہیے. لوگوں میں ایک بیداری پیدا کرنی چاہیے. عوام کو بتلایا جانا چاہیے کہ دیکھو تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھو نوجوانوں، حشر کے میدان میں ہم تمام کو ان جید صحابیاؤں کو بھی دیکھنا ہے، ان صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے. ہم کیسے جواب دیں گے، کیسے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیں گے جب صہیب رومی کھڑے ہوں گے حشر کے میدان میں اور صہیب رومی کہیں گے کہ میں نے دین اسلام کے لیے مکے سے ہجرت کی اور میں نے اپنی تمام دولت کو چھوڑ کر جب میں مکے سے نکلا تو مشرکین مکہ میرا راستہ روک لیے. اور صہیب رومی تیر اندازی میں بڑے ماہر تھے. صہیب رومی نے کہا کہ دیکھو اگر تم میرا راستہ نہیں چھوڑو گے تو تم جانتے ہو کہ میں سب سے بہترین تیر چلانے والا ہوں. میں تم میں سے کئی لوگوں کو ڈھیر کر دوں گا. میں تم کو ایک شرط پر چھوڑوں گا، وہ یہ ہے کہ میں اپنی ساری دولت چھوڑ کر جا رہا ہوں، میرے گھر میں اس کو حاصل کر لو، مجھے جانے دو مدینے میں، مجھے جانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. صہیب رومی نے ساری دولت چھوڑ دی. جب مدینہ شریف کو پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صہیب رومی تم نے بہت بڑی تجارت کی اللہ سے. عزیزان ملت اسلامیہ، کہاں کیا کرو گے؟ کہاں ہیں وہ مائیں؟ یاد رکھو امام حسن امام حسین اگر پیدا ہوئے تو بی بی فاطمہ شہزادی جنت کا صدقہ ہے. وہ مائیں کہاں ہیں؟ وہ مائیں ایسی ضروری ہیں جو عبداللہ ابن زبیر کو پیدا کی. عزیزان ملت اسلامیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی صاف صفائی ایک حبشی عورت کرتی تھی، کالی عورت، روز جھاڑو دیتی تھی، روز جھاڑو. ایک دن دو دن نظر نہیں آئی تو آقا نے پوچھا کہاں گئی؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انتقال ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا کہ تم نے بولا کیوں نہیں مجھے؟ میں جاتا تھا، میں جا کر اس کی نماز پڑھتا تھا، اس کے لیے دعا کرتا تھا. کہاں ہیں ایسی لوگ؟ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے اسلاف کیسے تھے؟ ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق بات کو بیان کرتے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ، آج نوجوانوں تم پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اگر تم گر جاؤ گے تو یاد رکھو ہمارے گھر کو دنیا ایک راستہ بنا لے گی. تم ہمارے لیے ایک دیوار کی طرح ہو. اگر تم کھڑے رہو گے، تم کردار کی اپنے اچھے کرو، تم بے حیائی کا خاتمہ کرو، یقیناً ہمارے گھر کی دیواریں مضبوط رہیں گی. اگر ہماری گھر کی دیواریں مضبوط نہیں رہے گی تو پھر یہ دنیا اس کو راستہ بنا لے گی. اور یاد رکھو عزیزان ملت اسلامیہ، اگر ہم مغربی تہذیب کو اپناتے رہیں گے، یہ ٹی وی، میں تو ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو یہ ٹی وی کی لت سے آزادی دلا دے. کیا حاصل ہے اس میں مجھے نہیں معلوم. اب تو ایک انٹرنیٹ ہے، اس میں اور واہیات بے حیائی کی چیزیں. یہ بہت ضروری ہے ماں باپ کے لیے کہ اپنے گھر میں اگر انٹرنیٹ ہے تو اپنے سامنے کمپیوٹر کو رکھیں، اپنے گھر کے سامنے رکھیں، کسی کمرے میں نہ رکھیں. دیکھیں ان کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں انٹرنیٹ کو صحیح استعمال کر رہی ہیں، غلط کر رہی. انٹرنیٹ میں جتنی بے حیائی ہے کسی چیز میں نہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، اور بھی انشاءاللہ جلد سے ہوتے رہیں گے. میں پھر سے شکر گزار ہوں منتظمین کا اور خاص طور سے مولانا مسجد انتظامیہ کا کہ انہوں نے ہم کو یہاں پر آنے کی دعوت دی. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس ذی الحج کے اس مبارک مہینے میں اس کے 10 دن کے تعلق سے حدیث شریف میں آیا کہ یہ بہت ہی مبارک دن ہے. اس میں روزہ رکھنا 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ہے. ان کے 10 دنوں میں رات میں اٹھ کر عبادت کرنا یعنی ایسا ہے جیسا کہ شب قدر کے دن آپ نے عبادت کی. عزیزان ملت اسلامیہ، کثرت سے دعا کرتے رہیے. اور جو لوگ اگر یہ سمجھ رہے ہیں سعود الدین اویسی نے ہم کو ڈرایا، عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ غفور الرحیم ہے.
اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یاد رکھو نوجوانوں، میں تم کو مایوس کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، بلکہ میں تم کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم جو اپنی زندگی خواب غفلت میں گزار رہے ہو، تم اس سے اٹھو اللہ کے پاس۔ نوجوانوں یاد رکھو، اگر تم رات کے 2 بجے بھی آتے ہو تو تمہاری ماں اٹھ کر تم کو کھانا گرم کر کے کھلاتی، وہ تمہاری ماں ہے۔ اور اللہ کے پاس نوجوانوں 70 ماؤں کی محبت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس 70 ماؤں کی محبت ہے۔ شرط یہ ہے کہ تم اللہ سے رجوع ہو جاؤ، اللہ سے رجوع ہو جاؤ۔ یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ رؤوف الرحیم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم ہے، رحمت للعالمین ہے۔ اللہ کے رسول کا وسیلہ دے کر اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو یقیناً